حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، کئی ہفتوں سے الحمدللہ حدیث سے متعلق مختلف معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ہم نے بات چیت کی۔ حدیث کیا ہے ہم نے پہچانا، اور اسی طریقے سے حدیث کی تعریف، حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کیسے نقل کی، حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور حدیث کہاں تک حجت ہے، اور حدیث کے انکار کا کیا حکم ہے، حدیث پر عمل کا کیا حکم ہے، حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے، اور حدیث سے متعلق ضعیف حدیث ہو تو اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ضعیف حدیث کیسے ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ دروس میں معلوم کی ہیں، اور موضوع حدیث کے تعلق سے بھی کچھ معلومات ہم نے گزشتہ دروس میں حاصل کی تھیں۔ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ مزید معلومات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جھوٹی حدیثیں گھڑی کیوں جاتی ہیں، کون جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے، کہاں سے حدیثیں لائی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے، مختلف اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر لوگوں نے مختلف حدیثیں گھڑی ہیں، جھوٹی حدیثیں لوگوں کے درمیان پھیلائی ہیں۔ ایک سبب کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کافی تفصیل سے بھی بات کی کہ جب غیر مسلمان جتنے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، غیر مسلمان مشرک ہوں، ان تمام کو جب اسلام کے خلاف مقابلے کی طاقت نہ رہی تو ان لوگوں نے اسلام کو برباد کرنے کی خاطر مختلف قسم کی سازشیں رچیں۔ ان میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹی احادیث گھڑ کر کے بیان کی جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی باتیں بیان کی جائیں جو عقل کے خلاف ہوں، فطرت کے خلاف ہوں۔ ایسی احادیث بیان کرنے کی ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی۔ تو یہ ایک سب سے بڑا سبب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانا، حدیث کے تعلق سے لوگوں میں جو اعتماد ہے اس اعتماد کو کم کرنا، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لے کر کے جو لوگوں کے درمیان عقیدہ پایا جاتا ہے اس عقیدے کو کمزور کرنا، یہ ان لوگوں کا مقصد تھا۔ اور اس کے خاطر ان لوگوں نے کافی کافی کوششیں کی، لیکن قربان جائیے ان محدثین پر جن لوگوں نے الحمدللہ اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اپنی زندگیاں وقف کر دیں حدیثوں کی حفاظت کی خاطر، حدیثوں کی حفاظت کی خاطر جن لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ ایک گھڑنے والے کو لایا گیا جو حدیثیں گھڑتا تھا، غالباً مامون رشید کے پاس یا مہدی کے پاس، خلافہ عباسیہ کے خلیفہ ہیں یہ، ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو قتل کر دو گے، لیکن ان ہزاروں حدیثوں کا کیا کرو گے جو ہم نے لوگوں میں پھیلا دی ہیں، جو ہم نے لوگوں میں پھیلا کے رکھی، ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام زہری، امام وکیع، امام سفیان ثوری اور جیسے ایسے محدثین جہابذہ کو پیدا کر کے رکھا ہے، جو جہابذہ محدثین تمہاری ان جھوٹی گھڑی ہوئی روایتوں کو تمام حدیثوں کے درمیان سے ویسے ہی نکالیں گے جیسے کوئی آدمی اناج چھانتے ہوئے چھلنی کو ہلا کر کے اس میں سے کنکریاں نکال دیتا ہے، ویسی حدیثیں تمہاری جتنی گھڑی ہوئی ہیں سب کے سب نکل کے باہر آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا۔ تو الحمدللہ ان محدثین نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور ان لوگوں نے دیکھیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کی جائے۔ کیوں نہیں؟ جب کسی اسلامی ملک کی حفاظت کرنا، کسی اسلامی ملک کی حفاظت کرنا، اگر یہ
ایک جہاد ہے، دین کی حفاظت، دین کے ملک کی حفاظت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اور جو آدمی جا کر کے کسی اسلامک سٹی، اسلامک کنٹری کے بارڈر پہ جا کر کے حفاظت کے لگ جائے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ اسلامی ملکوں کی، مسلمانوں کے بدن کی حفاظت کا اتنا بڑا اگر ثواب ہے، تو جو اسلام کی حفاظت کرے، حدیثوں کی حفاظت کرے، عقیدے کی حفاظت کرے، اور اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامی جو مصدر ہے حدیث، اس کی حفاظت کرے، تو بلا شبہ وہ اس مجاہد کے مقابلے بہت اونچا درجہ رکھتا ہے، جو مجاہد اپنے بدن سے جہاد کر کے لوگوں کے بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ عالم اس سے کہیں زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے، جو آدمی اپنے علم سے جہاد کر کے لوگوں کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ان محدثین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان محدثین کا ہم پوری امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان لوگوں نے ہم امت مسلمہ کے لیے ان حدیث کے ذخیروں کی حفاظت کا ایک بہترین ذمہ سنبھالا۔ معزز حاضرین، مزید میں یہاں یہ بات بھی کہہ دوں کہ جو مختلف اسباب ہیں جن بنیادوں پر حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں میں دین کا جذبہ بہت ہے، علم کی کمی ہے۔ دین کا جذبہ بہت ہے، علم کی بڑی کمی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، بہت سی حدیثیں لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے گھڑ دیں۔ جیسے دیکھا کہ لوگ حدیثیں بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، قرآن چھوڑ دیے ہیں، قرآن کی طرف رغبت نہیں ہے ان لوگوں کی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، قرآن کی مختلف صورتوں پر فضیلتیں گھڑی، قرآن کی مختلف آیتوں پر فضیلتیں گھڑی، کہ یہ آیت پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ہے، وہ صورت پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ہے، قرآن اتنے دنوں میں ختم کر لو تو اتنا ثواب ہے۔ مختلف آیتوں پر، مختلف صورتوں پر بے شمار حدیثیں گھڑ دی گئیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غالباً کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو فضائل قرآن پر ہیں۔ سب سے زیادہ اگر حدیثیں کہیں گھڑی گئی ہیں تو فضائل قرآن پر بہت زیادہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے ان بندوں کو قرآن کی طرف لوٹ کے لایا جائے، قرآن کی رغبت دلائی جائے، قرآن کا شوق پیدا کرایا جائے، اس خاطر۔ اسی لیے غالباً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے دروس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف حدیث گھڑنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے دین کی خاطر، بھلائی کی خاطر، اور لوگوں کو خیر میں ابھارنے کی خاطر حدیثیں گھڑنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی سوچ والے لوگوں نے بہت سی حدیثیں گھڑ دیں، جبکہ میں نے بات واضح کر دی اس سے پہلے کہ جو کوئی آدمی جان بوجھ کے اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی جھوٹی حدیث کہتا ہے جو آپ نے نہیں کہی ہے، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسی حدیث روایت کرتا ہے جس کے تعلق سے اسے یقین نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے، وہ بھی ایک جھوٹا ہے۔ تو کسی صورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی بات منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہے، جب تک کہ سندن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بات ثابت نہ ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، یہ جو خیر کا جذبہ ہے یہ اپنی جگہ، نیتیں ہزار اچھی کیوں نہ ہو، عمل جب تک اچھا نہ ہو، نیتیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو ان لوگوں کی نیتیں بڑی اچھی تھی ہوں گی کہ لوگوں کو دین کی رغبت دلائی جائے، لوگوں کو قرآن کی طرف لایا جائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لایا جائے۔ رغبت بڑی اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے، لیکن نیت کے ساتھ عمل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے ابھی آج ہمارے اپنے دور میں آپ لے لیں، فضائل اعمال کے نام پر جتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جتنی حدیثیں گھڑی گئی، انا مشغول، جتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، لا الہ الا اللہ، فضائل اعمال کے نام پر، فضائل زکوٰۃ کے نام پر، فضائل صدقات کے نام پر، فضائل حج کے نام پر، فضائل روزے کے نام پر، فضائل نماز کے نام پر بے شمار حدیثیں ہمارے اپنے بھائی تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں جانتے ہیں، جہالت ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس کم ہے، تو ان لوگوں نے کافی حدیثیں گھڑ دی ہیں اسی مسئلے کو لے کر کے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جبکہ یہ بھی حرام ہے، شریعت میں ناجائز کام ہے۔ تو دوسرا سبب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ حدیثوں کے گھڑنے کا سبب یہ بھی ہے کہ خیر کا بہت جذبہ ہے، خیر کی بڑی خواہش ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی بڑی امید ہے، لیکن دین سے جہالت ہے، احکام سے جہالت ہے، تو ان لوگوں نے بھی بڑی حدیثیں گھڑی ہیں۔
اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کی وجہ سے حدیثیں گھڑی گئیں، ایک سبب یہ بھی رہا ہے کہ جس وقت یہ آپسی اختلافات خلافت بنو عباسیہ، خلافہ بنو امیہ میں، یا اسی طریقے سے کسی ایک خلیفہ کا کوئی معید ہے، کسی ایک خلیفہ کا کوئی اور تائید کرنے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا ہے، جب یہ خلافتوں کے آپسی مسائل شروع ہو گئے، سیاسی مسائل جب شروع ہو گئے، سیاسی اختلافات جب شروع ہو گئے، یا اسی طریقے سے جب مذہب پھیل گیا، حنفی مذہب ہو، شافعی مذہب ہو، مالکی حنبلی مذہب ہو، کہ اسی طریقے سے کسی شیخ کی خاص کوئی تقلید ہو، تو ایسی صورت میں بھی، ایسے حالات میں بھی لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے شیخ، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے خلیفہ، اپنے اپنے حکمرانوں کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے، ان کو صحیح بتانے کے لیے بہت سی حدیثیں گھڑنے شروع کر دی، بہت سی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی۔ جیسے کسی حنفی نے حدیث گھڑی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جو محمد بن ادریس نام کا ہوگا، جو ابلیس سے زیادہ امت کے لیے نقصان دہ ہوگا، یعنی یاتی فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس هو اضر على امتی من ابلیس۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی حدیثیں گھڑی گئیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث گھڑی گئی، ابو حنیفہ سراج امتی نے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ گویا میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا چراغ ہے۔ تو اس قسم کی باتیں اپنے اپنے مقلدین نے اپنے اپنے مذہبوں کی تائید میں گھڑ لی، مشہور۔ تو جو متعصبین تھے اپنے اماموں کی، اپنے اماموں کی تقلید کے لیے، اپنے اماموں کی تائید کے لیے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے کسی مسئلے میں، کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، حنفی شافعی کا، مالکی حنبلی کا، تو اپنے مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسئلے کو حق بتانے کے لیے ان لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں لوگوں نے اپنی اپنی امام کی تقلید کے لیے، کسی مسئلے کی تائید کے لیے حدیثیں گھڑی۔ تو ایسی حدیثیں بہت پھیل گئیں لوگوں کے درمیان، ایسی حدیثیں بہت عام ہو گئی لوگوں کے درمیان، کہ اسی طریقے سے جو آپسی اختلافات تھے، ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے جو بنو عباسیہ کے لوگ ہوں، بنو امیہ کے لوگ ہوں، تو ان لوگوں نے اپنی اپنی تائید میں، اپنے خلیفہ کی تائید میں بہت سی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی۔ تو یہ بھی ایک سبب رہا ہے جس کی وجہ سے عام طور پر حدیثیں گھڑی گئیں۔ یہ تیسرا سبب ہے۔ اور خاص طور پر اس سبب میں بہت زیادہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ خوارج شیعہ ہیں۔ شیعہ کے تعلق سے میں کہہ دوں مختصر انداز میں کہ دنیا کی سب سے بدترین، سب سے جھوٹی مخلوق ہے شیعہ، دنیا کی سب سے بدترین، سب سے جھوٹی مخلوق ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ روافض یہودیوں سے زیادہ خبیث ہیں، یہودیوں سے زیادہ جھوٹے ہیں، یہودیوں سے زیادہ خبیث ہیں، یہودیوں سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو، جیسا اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے، تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے، تو اب ان لوگوں کو حدیثیں چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ائمہ اثنا عشر، جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، ان 12 اماموں کے تعلق سے بے شمار حدیثیں گھڑ دیں۔ شیعہ کے پاس جتنی حدیثیں عام طور پر جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ رہا۔ اور چوتھا سبب جس کی وجہ سے عام طور پر حدیثیں گھڑی گئیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، جو کوئی کسی کا بڑا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے حدیثوں کو گھڑنا لوگوں نے شروع کیا، تاکہ اس کے پاس سے کچھ پیسہ مل جائے، کچھ شہرت مل جائے، یا پھر کوئی چیز اسے حاصل ہو جائے۔ تو ایسے بھی ہوا، جیسے مہدی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس وقت ایک حدیث بیان کرنے والا آیا، اس نے آ کر کے حدیث بیان کی۔ حدیث کے الفاظ پہ کیا ہیں؟ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کے الفاظ ہیں کہ کمپٹیشن اگر جائز ہے تو ہتھیار میں کمپٹیشن ہو سکتا ہے، گھوڑوں پہ کمپٹیشن ہو سکتا ہے، اونٹوں پہ کمپٹیشن ہو سکتا ہے، یعنی کمپٹیشن مسابقہ جو ہوگا سواری میں ہوگا اور ہتھیار بازی میں ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ پرندے سے کھیل رہا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو خوش کرے، تو اس نے حدیث میں اضافہ کر دیا، ایک حدیث گھڑ دی، کہا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح۔ مسابقہ جو ہو سکتا ہے جائز ہے، کس میں ہے؟ مسابقہ ہتھیار میں کرو، گھڑ سواری میں کرو، اونٹ سواری میں کرو، خف او حافر او جناح،
یا پھر پرندوں کے ساتھ بھی مسابقہ ہو سکتا ہے، پرندوں میں بھی مسابقہ کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں یہ لفظ جناح کا اس نے بڑھا دیا، کس لیے؟ تاکہ مہدی کو خوش کرے. لیکن مہدی علم والا تھا. حضرت مہدی ہی کا واقعہ ہے، وہ علم والا تھا. اس نے لیا کہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس نے فوراً کبوتر بلا کے کٹوا دیا، کٹوا کے ثابت کر دیا کہ بات غلط ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کسی پیسے والے کی، کسی حکومت والے کی، کسی حکمران کی قریبی حاصل کرنے کے لیے بھی لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں. ایک اور سبب جو لوگوں کے درمیان پایا جاتا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئی. یعنی قرآن کی بات جو بھی آپ بیان کریں گے، حدیث کی جو بھی آپ بیان کریں گے، وہ تو سب بیان کرتے ہیں، وہ تو سب بیان کرتے ہیں. کچھ ایسا بیان کریں کہ لوگوں کو نیا لگے، لوگوں کو عجیب لگے، لوگوں کو اچنبھا لگے، اور ایسا بیان کریں کوئی نہ بیان کیا ہو. تو ایسا کرنے والوں نے بھی بہت سی چیزیں گھڑی ہیں، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بھی گھڑی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ فرقہ بھی، یہ سبب بھی ایک بڑا سبب بنا ہے جس کی وجہ سے حدیثیں عام طور پہ گھڑی گئی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ مختلف اسباب ہیں جس میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں شہرت کے لیے. غالباً ایک واقعہ آتا ہے، امام احمد اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دونوں کہیں سے گزر رہے تھے. ایک جگہ ان کا گزر ہوا، ایک جگہ اترے تو دیکھا کہ کچھ لوگ، کوئی ایک وہاں پہ قصہ بیان کرنے والا کوئی قصہ بیان کر رہا ہے، قصہ بیان کرنا کوئی قصہ بیان کر رہا ہے، اور قصہ بیان کرتے ہوئے انہی دونوں کا نام لے رہا ہے. امام احمد نے کہا، ابن معین نے کہا، امام احمد نے کہا، ابن معین نے کہا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہوئے کہ ہم نے کب کہا ہے سب حدیثیں، ہم نے کب بتائی ہیں سب حدیثیں. تو پورا درس ہو گیا، مسجد کے لوگ اٹھ کے چلے گئے، صرف یہی دو لوگ باقی رہ گئے تھے اور قصہ کہنے والا باقی رہ گیا تھا، قصہ کہنے والا باقی رہ گیا تھا. تو دونوں اس کے قریب گئے قصہ کہنے والے کے، پوچھا کہ کون ہو تم، کیا ہو؟ تو اس وقت کہا کہ میں احمد ہوں، یہ ابن معین ہے، میں احمد ہوں، یہ ابن معین ہے. تم حدیثیں ہم سے بیان کر دیں، ہم نے تم سے کب ملاقات کی، تم نے کبھی حدیثیں سنی ہم سے؟ تو ٹھیک دیکھیے، وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے تم جیسا احمد کوئی نہیں دیکھا آج تک. کیا پوری دنیا میں تم ہی احمد ابن معین ہو؟ کوئی اور احمد، کوئی اور ابن معین نہیں ہو سکتا. وہ ہنس کے وہاں سے نکل گئے. تو یہ بھی ایک دلیل اس بات کی ہے کہ لوگوں نے حدیثیں بڑی گھڑی ہیں شہرت پانے کے لیے، اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے. اور یہاں پر میں مزید اس بات کہہ دوں کہ آج کل کے دور میں بھی بہت سے آپ کو مقررین ملیں گے جو نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں، نئے نئے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور نئی نئی حدیثیں بیان کرتے ہیں. بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک قسم کا تعجب کا ماحول پیدا کیا جائے کہ کتنی بڑی بات ہے، کیسی بات ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ عام اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیثیں گھڑی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور سبب پیسہ کمانا، یہ بھی سبب رہا ہے. ذرا اٹھا کر، پیسہ کمانا بھی ایک سبب رہا ہے جس وجہ سے حدیثیں گھڑی گئی ہیں. یعنی کچھ محدثین ایسے بھی گزرے جن لوگوں نے اپنی محتاجی کی خاطر پیسے لیے ہیں. ہاں، وقت ضرورت اگر کوئی محدث اپنے زندگی کو وقف کیا ہوا ہے حدیث کے لیے، اور وہ حدیثیں سنا کر کے حدیث پہ پیسے لیتا ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، علماء نے اجازت دی ہے اس کی، وقت ضرورت جو مسکین و محتاج ہو. لیکن وہیں پر کئی علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ حدیث سے پیسے نہیں لینے چاہیے، حدیث سے پیسے نہیں لینے چاہیے. تو میرے حل مسئلہ مختلف ہی اپنی جگہ، اس کی تفصیل الگ ہے. لیکن یہاں پہ میں کہہ دوں کہ جب حدیث سنا کر کے پیسے لیے جاتے تھے تو لوگوں نے نئی نئی حدیثیں لا کر کے بیان کر کے لوگوں سے پیسے لینا شروع کیے، کمانے کی خاطر نئی نئی حدیثیں، نئی نئی باتیں. تو یہ بھی ایک سبب رہا ہے. تو یہ مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیثیں عام طور پر گھڑی گئی ہیں. اور یہ حدیثیں لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ حدیثیں لاتے کہاں سے ہیں؟ تو دیکھیے طریقہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ کوئی اسرائیلی روایت ہوگی، بنو اسرائیل کا واقعہ ہوگا، بنو اسرائیل کا کوئی واقعہ ہوگا تو وہ واقعہ لے لیے، لے کر کے سند جوڑ دی اس کے ساتھ، ایک سند جوڑ دی اس کے ساتھ، سند جوڑ کر کے حدثنی فلان، حدثنی فلان، حدثنی فلان، فلان ایسا لمبا کہتے ہوئے کیا کیے، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا، ان اسرائیلی روایات کو لے کر کے حدیث بنا دیا. یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ
کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے، اس میں ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، تو اس ضعیف حدیث کو لے کر کے سند جوڑ کر کے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں اس حدیث کو، ضعیف حدیث کو لے کر کے سند جوڑ کر کے، سند کیسی ہے؟ جس میں ائمہ ہوں بڑے بڑے، جیسے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا نا، ابن معین نے کہا، امام احمد نے کہا، امام ہے دونوں، لیکن ان کا نام لے کر کے جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں، جھوٹی سے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ویسے ان لوگوں نے کیا کیا، ضعیف حدیث لے کر کے اچھی اچھی سندیں گھڑ دی، اچھی اچھی سندیں ان لوگوں نے گھڑ دی۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی ضعیف حدیث کے متن کو لے کر کے حدیث گھڑ دیتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے، کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، صحت کا فائدہ ہو یا کوئی اور فائدہ ہو، تو وہ لے لیا، اس کے ساتھ کوئی حدیث گھڑ دی، سند گھڑ دی، سند جوڑ دی اس وقت کوئی، جب بالکل صحیح سند ہو، صاف سند ہو، ائمہ کے نام ہو، امام احمد سے فلان نے کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، ایسے حدیثیں گھڑ دی۔ تو حکمت کی باتیں، فتح کی باتیں، صحت کی باتیں، نفع بخش باتیں، اس کو لے کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، حدیثیں گھڑنی، حدیث بنا کر کے سندیں گھڑنی شروع کر دی۔ تو یہ لوگ حدیث کا جو متن لاتے ہیں ایسے لاتے ہیں، حدیث کا جو متن ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی ضعیف حدیث کو، یا پھر کسی بات کو، یا پھر کبھی جہالت میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی تابعی یا صحابی کا قول ہوتا ہے، اس قول کو لے کر کے بھی حدیث بنا دیتے ہیں۔ پھر مختلف اسباب، مختلف طریقے ہیں جس سے ان لوگوں نے مختلف حدیثیں گھڑی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو موضوع حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی ہیں۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، محدثین پہچانتے ہیں اس کو، کافی علم ہے، وہ محدثین اس کو پہچانتے ہیں، محدثین کو کافی پتہ ہے، وہ اس کے ماہر ہیں، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے، تو پہچانتے تھے، کبھی سند کے ذریعے، کبھی متن کے ذریعے، بڑی آسانی سے اس کا پتہ چل جاتا تھا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ موضوع حدیثیں کتنی ہیں، ضعیف حدیثیں کتنی ہیں، سب بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، بالکل صاف اور واضح ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں سمجھے آپ کے سامنے مفید معلومات رکھنا چاہی۔ اسی پر میں سمجھتا ہوں آج اتفاق کر لیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ عام حدیث کی کتابوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، میں ایک 25-30 منٹ دے سکتا تھا، تو اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو رہا ہو تو آپ پوچھ لیں، ورنہ پھر درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، آپ اگر مصروف نہیں ہے کیونکہ آپ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، تو اسی پر اختتام کریں، یا کچھ ہے 5-10 منٹ سوال جواب کے لیے؟ تو اگر کیسے آگے ہے ہیں تو لے لیجیے۔ کسی اوکے شیخ، ٹھیک ہے، سسٹر عائشہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے؟ جیسے اعلیٰ حضرت کی حدیثیں رہتی تو وہ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں؟ کیونکہ ان لوگ جب دلیل دیتے تو وہ یہ اعلیٰ حضرت کی حدیث کا دلیل دیتے، اور ہم لوگ بخاری اور مسلم کی، تو پھر کیسے مطلب ان کو بتائیں؟ سلطان بھائی ایک کام کریں گے، بھیڑ بہت ہے یہاں پہ، سوالات آئندہ مرتبہ کر لیں گے، معذرت چاہتا ہوں بہن سے میں، آئندہ مرتبہ سوالات جزاک کر اللہ لیں گے، خیر شیخ، انشاءاللہ بھیڑ بہت شیخ، ہے یہاں پہ۔ اوکے شکر شیخ، اللہ، بارک اللہ انشاءاللہ۔ فیکم، بارک اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اشہد ان اللہ لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم۔